دوستوں، جہاں ایک طرف ارطغرل غازی نے بہادر جنگجوؤں کو اسلام کی بقا اور سربلندی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ اور جہاد کو زبردست انداز میں پیش کیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف اسلام کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کر کے دکھایا گیا ہے۔ دوستوں، ارطغرل غازی میں ہر ایک کردار کی اپنی اہمیت ہے اور یہ سبھی کردار اس سیریز کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سیریز 150 ممالک میں جوش و خروش سے دیکھی جا رہی ہے۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ارطغرل غازی کے 10 بدترین دشمن، جنہوں نے ارطغرل غازی کو ہر موڑ پر شدید نقصان اور مشکلوں سے دوچار کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے علم HD TV کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمبر 10، تیتوش۔ سیزن کا سب سے خطرناک دشمن تیتوش ہے۔ تیتوش کی ارطغرل کے ساتھ دشمنی شروعات سے لے کر سیزن کے اینڈ تک رہتی ہے۔ سیزن 1 کی جب شروعات ہوتی ہے تو وہ حلیمہ اور اس کے خاندان کو صلیبیوں سے بچاتا ہے، تو اس دوران تیتوش کا بھائی ارطغرل کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے تیتوش پورا سیزن بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تیتوش ارطغرل کو ڈھونڈ کے اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ارطغرل سے بہت بار ٹکر ہوتی ہے، مگر ہر بار ارطغرل اس سے بازی لے جاتا ہے۔ ارطغرل جب صلیبیوں کا قلعہ فتح کر لیتا ہے تو تیتوش اس دوران زخمی ہو جاتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھوں بچ جاتا ہے، لیکن اگلی بار ارطغرل اس کو نہیں چھوڑتا ہے اور ارطغرل کے حکم پر گلدارو تیتوش کا سر قلم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، کمانڈر النجاک۔ دوستوں، النجاک ہلاکو خان کا ایک سفاک کمانڈر تھا جس نے اپنے ظلم سے بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہایا۔ یہ وہ وقت تھا جب منگولوں نے پوری اناطولیہ پر اپنی سفاکیت اور ظلم کے زور پر قبضہ کر لیا تھا۔ النجاک ہلاکو خان کا ایک خطرناک کمانڈر تھا جس نے کئی ترک اور سلجوق قبیلوں کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ اس نے ارطغرل کے بھائی گندوقتو کے قبیلے پر بھی حملہ کیا۔ النجاک نے ارطغرل کو مارنے کے لیے کئی جال بچھائے اور ارطغرل کو شہید کرنا چاہا۔ بالآخر اس کو ارطغرل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نمبر 8، کرتوگلو۔ سیزن 1 کا سب سے ہیٹ کیے جانے والا کردار کرتوگلو ہے۔ اس کردار نے اپنی شیطان پرست چالوں سے ڈرامہ دیکھنے والوں کو کافی حیرت میں ڈالا ہے۔ یہ سلیمان شاہ کا منہ بولا بھائی اور ارطغرل کا چچا ہے۔ سلیمان شاہ نے کئی قبیلے کے سپاہیوں کی ذمہ داری اس پر سونپی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک طرف صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کرتا ہے اور دوسری طرف گلداروں کو اپنے بھائی ارطغرل کے خلاف کرنے کی سازشیں کرتا ہے۔ یہ قبیلے کی سرداری کا خوب پیاسا ہے۔ اس نے کئی بار ارطغرل کو مروانے اور قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ کئی اور سپاہیوں اور سرداروں کو چند سکوں کے عوض خرید کر کے انہیں قبیلے کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے اور سرداری حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے سلیمان شاہ کے خاندان والوں کو قبیلے سے جلا وطن کرتا ہے اور اسے ترگت کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے، لیکن ترگت وہاں ہوش میں آ جاتا ہے اور انہیں صلیبیوں سے بچاتا ہے، اور بالآخر جب ارطغرل کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ اس کا سر قلم کر کے اس کردار کو اپنے انت پر پہنچاتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے ویسیلیس۔ ویسیلیس ایک عیسائی کمانڈر تھا جو بازنطینی قلعہ کاراچائسار کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اقتدار کی ہوس میں کاراچائسار کے گورنر کو قتل کر کے خود گورنر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسیلیس ارطغرل کا دشمن تھا جو ہمیشہ ارطغرل کو قتل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ویسیلیس سلجوق سلطنت کے غدار سعادالدین کوپیک کے ساتھ مل کر ارطغرل کو مارنے کے لیے نت نئے جال بچھاتا رہتا ہے۔ یہ ارطغرل کے بہادر سپاہی دوان الپ یعنی روشان کا قاتل ہے۔ اس نے روشان کو شدید بے دردی سے قتل کیا۔ اس نے سعادالدین کوپیک کے کہنے پر ارطغرل کی موت کا جال بچھایا، مگر اس کی یہ سازش ناکام ہو گئی اور ارطغرل کے ہاتھوں اس دشمن کا انت ہو گیا۔ نمبر 6، سعادالدین کوپیک۔ ارطغرل کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک سعادالدین کوپیک ہے، جو کئی قبیلے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ارطغرل کی جان لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس غدار شخص کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ارطغرل غازی کو شہید کر کے وہ سلجوق سلطنت پر قبضہ جما لیا جائے۔ یہ ارطغرل کا سب سے بڑا غدار ہے جو کہ ارطغرل کو مارنے کے لیے ہر کسی سے ہاتھ ملا لیتا تھا اور اس کا ساتھی بن جاتا تھا۔ سعادالدین کوپیک سلجوق سلطنت کا ایک امیر تھا۔ یہ ہمیشہ سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کا خواب دیکھتا رہتا ہے۔
وہ ارطغرل کو مارنے کے لیے کئی سازشیں کرتا ہے۔ سعدالدین کوپیک ارطغرل کو مارنے کی سب سے بڑی کوشش تب کرتا ہے جب ارطغرل ویسیلیس کو مارنے لگتا ہے تو سعدالدین کوپیک کے آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ارطغرل کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارطغرل کو اس دوران تیر بھی لگ جاتا ہے اور وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، مگر احتیاط کر کے وہ ویسیلیس کو مار لیتا ہے اور سعدالدین کوپیک کی یہ سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ نویان کو بچانے والا بھی یہی شخص ہے۔ بلدارو جب نویان کا سر قلم کرنے والا ہوتا ہے تو وہ عین وقت پر پہنچ جاتا ہے اور نویان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے پیتروچو۔ دوستو، پیتروچو ایک عیسائی پادری تھا جو کہ صلیبی قلعے کا انچارج تھا۔ پیتروچو کئی قبیلے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ دنیا میں صرف اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی سازشوں سے کئی قبیلے کو تباہ اور برباد کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ارطغرل کے ساتھ دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے ارطغرل کے سب سے جانباز سپاہی ترگت الب کو نشے دار مشروبات پلا کر ارطغرل اور کئی قبیلے کے خلاف کرنا چاہا، جس سے ترگت کے دماغ پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اس نے ترگت کو سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر ترگت ان نشیلی مشروبات سے لڑتے ہوئے سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو بچا لیتا ہے۔ صلیبی قلعہ فتح ہونے کے بعد ترگت اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے دراگوس۔ دوستوں، دراگوس ایک عیسائی سپاہی تھا جو ارطغرل کا سب سے بڑا غدار تھا۔ دراگوس ارطغرل کے آس پاس رہ کر جاسوسی کرتا تھا۔ وہ چرچ میں گھنٹی بجانے والے کے روپ میں سوگوت کے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ارطغرل کے ہر ایک اقدام سے عیسائیوں کو چوکنا کرتا تھا اور ارطغرل پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ دراگوس نے ارطغرل کے اہم سپاہی اوگوس کو بھی قتل کیا۔ آخر کار ارطغرل کو اس کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ ارطغرل نے اسے گرفتار کر کے سب کے سامنے قتل کر دیا۔ نمبر 3 پر ہے مہردین۔ دوستوں، یہ شخص سلجوق سلطنت کی غدار عالیہ خاتون کا بھائی ہے اور یہ سلجوق حکومت کے لیے ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ اسے ہمیشہ طاقت اور اقتدار کی بھوک رہتی ہے اور ارطغرل کو مارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مہردین ارطغرل غازی کے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ یہ ارطغرل کے خوف سے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کئی سازشیں کرتا رہتا ہے، مگر ارطغرل غازی اس کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ سعدالدین کوپیک اس کو بھی نویان کی طرح بچانے آتا ہے، مگر اس بار ارطغرل اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ناصر۔ ارطغرل کے سب سے بدترین دشمنوں میں سے ایک ناصر ہے۔ ارطغرل کو رہنے کے لیے ایک زمین چاہیے تھی، مگر ناصر صلیبیوں سے مل کر ارطغرل کے خلاف نت نئے جال بچھاتا رہتا ہے۔ وہ ایک کمانڈر تھا۔ عیسائی اور صلیبیوں سے مل کر وہ امیر العزیز کو ارطغرل کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اس نے العزیز کو اپنے شاطر دماغ سے شہاب الدین کے خلاف کیا، یہاں تک کہ اس نے العزیز کے ذریعے شہاب الدین کو قتل کروانا چاہا، مگر ارطغرل عین وقت پر پہنچ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ ارطغرل اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیتا ہے۔ وہ امیر العزیز کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور بالآخر ارطغرل نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نمبر 1 نویان۔ نویان نام کے اس دشمن سے کون واقف نہیں ہوگا۔ اس کردار نے ارطغرل کو کافی ٹف ٹائم دیا۔ یہ ایک منگول کمانڈر ہے جس نے اپنی سفاکیت سے بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا۔ نویان انتہائی ظالم اور سفاک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر منگول جنگجو تھا۔ ارطغرل کو سیزن 2 میں یہ دشمن کافی مہنگا پڑتا ہے۔ نویان اپنی سفاکیت سے ارطغرل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ نویان کا سامنا جب پہلی بار ارطغرل سے ہوتا ہے، نویان کے جہنم میں خوش آمدید ارطغرل، تو نویان اپنی دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھ میں کیل ٹھوک کر اپنی پراسرار شخصیت صاف صاف ظاہر کرتا ہے۔ نیگیٹو کردار ہونے کے باوجود اس کی جاندار ایکٹنگ اور ڈائیلاگز نے دیکھنے والوں کو کافی سسپینس اور دلچسپی میں رکھا۔ اس کی جاندار ایکٹنگ سے اس کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی اور اس کے ایٹیٹیوڈ کو کافی پسند کیا گیا۔